بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، دلیل نقلی المومنین سابقین، یہ 10ویں دلیل آ رہی ہے۔ باقام الصلاۃ نمبر 2، اور قائم رکھتے ہیں نماز، وانفقوا صوم عبادت مالیہ، اور خرچ کرتے ہیں مما رزقناہم کچھ اس سے کہ رزق دیا ہم نے ان کو، سرن چھپا کر، وعلانیتن اور ظاہر کر کے۔ یہ دونوں طریقے ہیں، سرن موقع نفلی صدقات، اور موقع دیکھ کر۔ بسا اوقات سرن خرچ کرنا بہتر ہوتا ہے تاکہ ریاکاری سے بچ جائے، اور بسا اوقات سب کے سامنے خرچ کرنا بہتر ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب آئے۔ تو خرچ دونوں طرح ہوتا ہے، سرن بھی علانیتن بھی، لیکن مقصد کیا ہو، یرجون تجارتا لن تبور، انفاق اخلاص کے ساتھ ہو۔ یرجونا خبر ہے انشاء کے معنی میں، امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی، لن تبورا جو کبھی برباد نہیں ہوگی، لن تبورا کبھی برباد نہیں ہوگی، دائم النفع۔ تو یرجون تجارتن، اس کو تجارت سے تعبیر کیا، اس لیے کہ انفاق کا نعم البدل دنیا میں بھی ملتا ہے اور اس کا اجر آخرت میں بھی ملتا ہے۔ نماز کے بعد سب سے بڑی جو ترغیب آپ کو قرآن و سنت میں ملے گی، نماز سے دوسرا نمبر انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور ہے یہ مشکل کام نماز سے بھی زیادہ، نماز پہ خرچہ نہیں ہوتا، لیکن اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی اور خود اپنی محنت کما کے مفت کسی کو دینا، یہ وہی آدمی دے سکتا ہے جس کے دل میں خشیت ہو اور جس کے دل میں اللہ تعالی کی رضا ہو۔ تو اس لیے فرمایا یرجونا میں اشارہ کیا اخلاص کی طرف، اور تجارت میں اشارہ کیا کہ یہ ایسے نہ سمجھو کہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ تمہاری تجارت تھی اور اللہ تمہیں دے گا۔ ہم کراچی میں تھے تو وہاں ہمارے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ادھر ایک کوئٹہ کا آدمی ہے ہوٹل والا، تو وہ بہت محنت کر رہا ہے کہ اس مولوی صاحب کو میرے ہوٹل پہ لاؤ۔ تو ہماری عادت یہ ہے کہ ہم بڑے لوگ پیسے والے اور یہ ہوٹلوں شوٹلوں والے، تو ہم ان سے دور بھاگتی کہ ان کے پاس بیٹھنے سے بجائے فائدہ کے نقصان ہوتا ہے۔ تو خیر پہلے تو میں نے ٹائم ہی نہیں دیا، تو پھر سارے ساتھیوں نے کہا ایک دفعہ آپ کو آنا ہوگا، وہاں پر کچھ دارالعلوم کراچی کے مولوی بھی ہوں گے اور بنوری ٹاؤن کے بھی، تو خیر ان سے بھی ملاقات کرنی ہے تو مسئلہ سمجھانا ہے۔ تو جب میں نے سنا بھائی مولوی بھی ہوں گے، میں چلا گیا۔ مختصر یہ کہ وہ آدمی مجھے کہنے لگا کہ اس کا اربوں روپے کا ہوٹل تھا، اور کہتے ہیں پہلے میں جمعیت علماء اسلام کا تھا، آپ کی ایک تقریر سنی تو مجھے اللہ نے ہدایت دی۔ کہتے ہیں ہمیں تو توحید کا پتہ ہی نہیں تھا، ہر جگہ پہ میں ووٹوں کی ووٹنگ کرتا تھا، ہر جگہ پہ یہی ہمارا الیکشن کو دین سمجھتے تھے۔ تو خیر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا قریبی آدمی ہے، تو اس نے چھوڑ دیا۔ تو اس نے بتایا کہ میں یہ جو ہوٹل ہے میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں ریڑھی لگاتا، تو میں نے ایک آدمی سے قرض لیا، اور قرض میں اسے میں نے کہا کہ آپ قرض دے دے، منافع آدھا تیرا اور آدھا میرا ہے۔ تو میں نے کہتے ہیں جہاں یہ ہوٹل ہے جہاں ریڑھی پہ کاروبار شروع کیا، لیکن میں نے اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ مجھے جو نفع ہوگا نا وہ نفع اس میں سے آدھا میں تیرے نام پہ دوں گا، آدھا اس کو دوں گا، اور میرے نفع کے دو سے آدھا میرا آدھا اللہ کا۔ کہتے میں نے اللہ سے تجارت شروع کی، اور چند سالوں میں یہ اربوں روپے کا میرے پاس ہوٹل ہے۔ اور مسئلہ وہ یہ پوچھ رہا تھا
کہ اسی طرح میں اللہ کا حصہ تو نکال رہا ہوں، لیکن وہ جو آدمی ہے ریڑھی والا جس نے مجھے قرض دیا تھا، اب اس کا حصہ بھی میرے پاس اربوں روپے جمع ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ لے لیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں لوں گا، میں نے تو آپ کو ویسے دیے تھے پیسے اور تو نے اپنی طرف سے یہ نفع رکھا ہوا ہے، تو میں نہیں لیتا، تو کہتا ہے میں کیا کروں۔ تو اب ایسے بھی اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو وہ تو کہتا بھائی بہت اچھا ہے۔ تو میں نے پھر اسے حدیث سنائی، وہ جو مزدور رکھا اور مزدور چلا گیا، تو اس نے مزدوری لگا دی، جب آیا تو کہا سارا ریبڑ لے جا، تو اس کا واقعہ سنایا، تو اس سے بڑی عبرت ہوئی، اور میں حیران ہوا کہ لوگوں عوام الناس میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن میں صحیح اخلاص بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے۔ اگر مولوی 1000 میں سے 2-3 بھی اتنے ہو جائیں تو پوری دنیا میں انقلاب آ جائے۔ یرجون تجارتا لن تبور، تو اس لیے جو آدمی رزق حلال کا خواہش مند ہے اور برکات چاہتا ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو یہ اللہ کے ساتھ تجارت کرے۔ لن تبور، یہ تجارت چونکہ غیبانہ ہے، تھوڑی مشکل ہے۔ یہ عوام کے مسئلے نہیں، آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ مسائل سارے مولوی سمجھتے ہیں عوام کو فضائل سنانے کے لیے، لوگوں کو سنانے، یہ آپ کے لیے بھی۔ اور مولوی میں اگر سخاوت آ جائے، سبحان اللہ، نور علی نور، تجارت لن تبور لیوفیہم اجورہم علت، تاکہ پورا دے ان کو اجر ان کے، ویزیدہم من فضلہ، اور بڑھائے ان کو اپنے فضل سے۔ یہ اللہ کا ضابطہ رحمت ہے کہ ایک تو اجر میں کمی نہیں کرتا، پورا دیتا ہے، اور دوسرا یزیدہم، بڑھاتا ہے ان کو اپنے فضل سے۔ ہاں، آدمی سوچتا بھی نہیں، جو وہ فضل کرتا ہے یہ مال بھی بڑھا دے گا، 100 کے 700، اور جو بڑھائے گا اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں، حسب اخلاص اور حسب احتیاط اور بڑھتا جائے گا۔ انہ غفور، اس لیے کہ وہ اللہ بہت معاف کرنے والا، شکور کا معنی قدردان، قدر کرنے والا۔ 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں دیا، 1 کھجور بھی دیا، تو حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس صدقے کے مال کو اس طرح پالتا ہے جیسے تم اپنے گھوڑی کے بچھیرے کو پالتے ہو یا گائے کے بچے کو پالتے ہو، اور یہ پالتا قیامت کے دن وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، اتنا بڑا صدقہ۔ شکور، لیکن ہے ذرا مشکل کہ قیامت لیٹ ہے اور انسان نقد کا سوداگر ہے، فی الفور ملے۔ اگر اس کو کہا جائے نا کہ رات جاگنا ہے 26 نمبر پہ اور 5000 روپیہ ملے گا، سردیوں کی رات ہو، ساری رات کھڑا رہے گا، اور اگر اس کو کہو نا رات کو اٹھنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی تہجد پڑھتا ہے اللہ اس کے سمندر کی جھاگ جتنے گناہ بھی ہوں ان کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ 4 رکعتیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ معافی تو بعد میں کام آئے گی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک استاد اپنے شاگرد کو روزانہ کہتا تجھے میں نے یہ 1,00,000 روپے کا مسئلہ پڑھایا ہے، کبھی کہتا 1,00,000 روپے کا مسئلہ۔ تو شاگرد نے کہا کہ میں ذرا تجربہ کروں، ساتھ جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ تو وہ سموسے والے کے پاس گیا، اس کو کہا وہ سموسے دے، اس نے کہا پیسے، سموسے لے لیے، اس نے کہا پیسے میں آپ کو 1,00,000 روپے کا مسئلہ بتاؤں گا۔ سر الو کے الو،
ادھر دے مجھے سموسے، واپس کر، مسئلے اپنے پاس رکھ۔ وہ کسی اور کے پاس گیا، اس دکاندار کو کہا مجھے سودا دے، اس نے کہا پیسے، اس نے کہا پیسے نہیں، میں تجھے 50,000 کا مسئلہ سناتا ہوں۔ اس نے کہا 50 کے بچے پاس رکھ، نکل جا۔ تو کہتا ہے استاد کو کہ استاد جی آپ تو جھوٹ بولتے ہیں، لاکھ روپے کا مسئلہ، 2 سموسے نہیں ملے، پکوڑے نہیں ملے، کوئی چیز بھی نہیں۔ استاد بھی سمجھدار تھا، اس نے ایک پتھر دیا اور کہا کہ یہ پتھر لے جا، سموسے والے کو کہے یہ پتھر لے لے، سموسے دے۔ وہ پتھر لے کے گیا، اس نے پتھر دے کر اس نے کہا بھائی پیسے لے آئے، یہ کون سا پتھر اٹھایا؟ پھر دکاندار کے پاس گئے، اس نے بھی کہا بھائی یہاں پیسے چلتے ہیں، پتھر کیا؟ اس نے اب اسے کہا کہ جوہری کے پاس جا۔ جوہری کے پاس جب گیا تو اس پتھر کی قیمت کروڑوں روپے اس نے لگے۔ اس نے کہا یہ پتھر کی قیمت کروڑوں روپے میں، ہیرا ہے اور کروڑوں روپے میں ہے۔ تو اب شاگرد کو سمجھ آئی کہ سموسے والوں کو مسئلے کی کیا قدر پتا، دکاندار کو کیا پتا، جوہری کو ہیرے کی قدر معلوم ہے کہ اس کا پیسہ کتنا ہے۔ وہی ہیرا دکاندار کے پاس جائے 1 روپیہ قیمت نہیں، وہی ہیرا سموسے والوں کے پاس جائے 1 روپیہ قیمت نہیں، لیکن وہی ہیرا شناس جوہری کے پاس جائے تو وہی ہیرا کروڑوں روپے کا ہے۔ تو یہ آخرت کی قدر اس کو ہے جس کو جو آخرت کا گاہک ہے اور آخرت کی معرفت رکھتا ہے، اور دنیا کی نقدی ہر ایک اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو فرمایا میں دوں گا، پورا پورا دوں گا، اجورہم ویزیدہم من فضل، اور بڑھائے گا اپنے فضل سے، اجر میں بھی اضافہ کرے گا، اجروں سے زائد دیدار الہی، زیادت اللہ کا دیدار۔ اسی طرح آدمی مانگتا اپنے وسعت کے مطابق ہے اور اللہ نوازتا اپنے کرم کے مطابق ہے۔ انہ غفور شکور، اس لیے کہ وہ اللہ بہت معاف کرنے والا، شکور۔ دنیا میں سب سے شفیق والد ہوتا ہے، والد سے زیادہ شفیق نہیں، لیکن والد کو بھی اگر تنگ کرو نا 1-2 دفعہ والد کی نافرمانی کرو تو وہ گھر سے نکال دیتا ہے، آگ کر دیتا ہے، نکل جا تو میرا نافرمان ہے۔ اور یہ اللہ ہے کہ رات دن ہم نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے حکموں کو توڑتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی بلاتا ہے کہ آ جا میری رحمت میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی سفر کر رہا ہو اور اس کی سواری پہ سارا سامان بندھا ہوا ہو اور جنگل بیابان، وہ لیٹا، سواری گم ہو گئی، اور جب آنکھ کھلی اس نے دیکھا سواری نہیں، تو اب کھانا پینا سب کچھ گم ہو گیا جنگل میں۔ اب وہ آدمی موت کے انتظار میں لیٹا کہ اچانک دیکھا کہ سواری آ گئی۔ پیغمبر نے فرمایا وہ آدمی کتنا خوش ہوگا؟ تو وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ اپنے گناہگار بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ہے شکور غفور شکور،